نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو دے گا اللہ تمہیں تمہارے اجر وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور نہیں سوال کرتا تم سے تمہارے مالوں کا إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ اگر وہ تم سے سوال کرے پس تمہیں تنگ کر دے تبخلوا پھر تم بخل کرنے لگو وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور نکال دے تمہارے دلوں کی باتیں ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ہاں تم وہ لوگو بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ پس بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ اور جو کوئی بخل کرے گا پس بے شک وہ بخل اپنے ہی نفس سے کرے گا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اگر تم پھر گئے تو وہ بدل دے گا کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری مثل سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع آیت نمبر 36, 37 اور 38 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل ہم نے پڑھا منافقین کے حالات کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کس طرح وہ بھاگتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا
اس وجہ سے ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، وہ میری آیات اور قرآن مجید کے پیغام میں تدبر نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان کے کوئی اچھے عمل بھی ہیں تو وہ بھی نفاق کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا اور ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ کفر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ضائع کرنا تو دور کی بات، تمہارے اجر میں کمی بھی اللہ نہیں ہونے دے گا۔ آج کے سبق میں چونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے بیان، وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ انفاق کا مطلب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے نفاق، وہ ہے منافقت، اور ایک ہے انفاق، مال خرچ کرنا۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورہ القتال بھی ہے، یعنی اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ قتال کا حکم ہے، ساتھ آخر میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی مال سے محبت ہوگی، اور جب مال سے محبت ہوگی تو خرچ کرنے کا دل کہاں کرتا ہے، پھر تو بندہ بخیل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کان تھے کٹے ہوئے بدنما سے، مرا ہوا بھی تھا، بدبو اس سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ کہا جی اس کے قریب سے گزرنے کا دل نہیں ہوتا ہے، اس کو پیسے دے کر کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ منڈی میں ہوتا نا تو شاید بھی اسے ہم نہ خریدتے۔ کیوں؟ جب بندہ جانور خریدنے جاتا ہے دیکھتا ہے نا ذرا جو اچھا ہو وہ خریدتا ہے، تو یہ تو پہلے سے عیبدار ہے۔ اے اللہ کے نبی اب تو مرا ہوا بدبودار ہے، اب اس کو کون خریدے گا؟ تو حضور نے فرمایا جس دنیا کے پیچھے لوگ صبح و شام بھاگتے ہیں اس کی حیثیت اس مرے ہوئے بکرے سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں اس پہ اکثر مثال عرض کرتا ہوں کہ بچپن میں ہر بندہ اگر اپنے بچپن کی طرف دھیان کرے نا تو کئی ایسی اسے حرکتیں سمجھ آئیں گی کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں بھرے بازار میں ہم وہ جناب پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، گڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی، اور بعض دفعہ جناب کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں سے چھلانگ مار رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا گھستے ہیں جی، پرواہ جو نہیں ہوتی۔ آج اگر اس بات پہ ہم سوچیں بھی تو شرم آتی ہے۔ ہاں امیر صاحب نے صحیح بتایا کہ آج کل وہ ٹک ٹک والی وہ بھی ایسی ہے، وہ جناب عجیب حرکت ہے جناب، وہ جناب 2 لڈو سے اٹھائے ہوئے ہیں ٹک 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 کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ عجیب و غریب حرکت ہے۔ بس یہی کھیل اور تماشا ہے، اسی کو کہتے ہیں کھیل اور تماشا۔ یہ جو ہمارا کرکٹ میچ ہے یہ بھی کوئی ٹک ٹک سے کم نہیں ہے۔ دیکھو چلو جو کھیل رہے ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں، جو ٹی وی اسکرین پر بیٹھے ہوئی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بال ادھر سے جائے گی یا ادھر سے جائے گی، بس یہ دیکھنے کے لیے جناب وہ پورا دن لگے، بیچ میں نمازیں جا رہی ہیں، ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ رب کی صدا کی طرف دھیان ہے، اذان آ رہی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بال نیچے سے گئی ہے یا اوپر سے گئی ہے، بس یہ دیکھنے کے لیے اس میں کتنے دن غرق کر دیے ہیں اور لگی ہوئی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کھیل اور تماشا، جس کا نہ کوئی فائدہ، ہاں آخر میں پھر جناب ہار گئے جناب، منہ اٹھا کے گھر جاؤ جناب، یہ حالت بنی ہوئی ہوتی ہے، نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا اسی کو کہتے ہیں کھیل اور تماشا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا
ایسے ہی ہے جیسے پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، ایسے ہی جیسے گیند کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، ایسے ہی ہے جیسے ٹک ٹک کر کے گیم کھیلنے والا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ فائدہ نہیں کمائے گا، وقت ہی ضائع کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ سنو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ ساری کائنات کے تاجروں کی تجارت ختم ہو جائے گی، ایمان والا سودا ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، جہاں ملک تبدیل ہو جائے، پچھلے ملک کے پیسے اور سکے نہیں چلتے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نوٹ تو ادھر ہی رہ جائیں گے، موت کے وقت ملک تبدیل ہو رہا ہوگا، اب اگلے جان میں جا رہے ہو، اب ایمان کا سکہ چلے گا، تقوی کا سکہ چلے گا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، چھوڑو سارے نفعوں کو، اللہ تمہیں خود اجر عطا فرمائے گا۔ جب اللہ دے گا تو پھر اللہ تو اپنی شان کے مطابق دے گا نا۔ پہلے آپ کو کئی دفعہ مثال نہیں سنائی، غریب آدمی نے بادشاہ کو بارش کا پانی تحفے میں دیا، بادشاہ نے اس کے برتن کو اشرفیوں کے ساتھ بھر کے واپس لوٹایا، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ، اور وہ غریب بندہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، بادشاہوں کی عجیب مزاج ہوتے ہیں، میں نے پانی پیش کیا اور اس نے گھڑا سونے کا بھر کے دے دیا۔ رب کہتا ہے تم میرے لیے عمل تو کرو، تم اپنے حساب سے کرو گے، میں بدلہ اپنی شان سے عطا فرماؤں گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یؤتکم اجورکم، دنیا کے نفعوں کے پیچھے بھاگنے والوں، فلاں کمپنی فلاں لوگ وہ اتنا نفع دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے رب کتنا نفع دیتا ہے ذرا اس پر تو غور کرو نا۔ یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے مالوں کا سوال نہیں کرتا۔ سوال تو ہوتا ہے لیکن مطلب سمجھیے، اللہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے تم ایمان اور تقوی کی طرف آؤ تو اسلام کہے گا بھائی خبردار بھائی تسبیح لے لو اور کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، آج کے بعد نہ تم نے دکان پہ جانا ہے نہ تم نے پیسہ کمانا، کوئی کام نہیں کرنا، بالکل ہے خالی مخالی ہو کر اللہ اللہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح تو رب نے تمہیں نہیں کہا، ولا یسألکم اموالکم، رب نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کے بالکل مال پیسے کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ اور بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو اور ذکر، فرمایا ایسے رب نے تمہیں نہیں کہا، صرف رب یہ کہتا ہے تم مجھ سے تقوی اختیار کر لو، بیٹھے دکان پر ہو دل تمہارا رب کی طرف ہونا چاہیے، بیٹھے دفتر میں ہو دھیان کس طرف ہونا چاہیے، تمہیں یہ پتا ہو کہ دکان میں اگر یہ کام میں کروں گا دھوکہ فراڈ کروں گا، میں کسی کا حق ماروں گا، دفتر میں چوری کروں گا، اور جناب کسی جگہ پر میں ہیرا پھیری کروں گا تو رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میری ذات پر ایمان رکھ، تو دکان میں بیٹھ تو تب بھی میرا بندہ ہے اور مجھے راضی کرنے والا ہے، تو دفتر میں بیٹھ تو تب بھی مجھے راضی کرنے والا ہے۔ رب نے یہ پابندی تھوڑی لگائی ہے کہ تو نے دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، رب کہتے ہیں دنیا کو ہاتھ لگا لیکن دل کے اندر دنیا کو نہ بٹھا، دل میں کس کو بٹھا؟ بس یہ چیز اللہ میں نصیب فرمائے، اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو پھر کامیابی ہو گئی۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں آگے، اگر اللہ تم سے مال مانگ ہی لیتا، یعنی کہتا بھائی جو ایمان لائے بالکل پیسہ ٹکا کچھ بھی نہیں، بالکل ہے خالی مخالی ہو جائے، تو حال کیا ہوتا؟ سمجھ آئی؟ لوگ بھاگتے یا نہ بھاگتے؟ بھائی امیر آدمی کے پاس مثال کرو کروڑ روپے ہے، غریب آدمی کے پاس 100 روپے، تو غریب کا 100 بھی تو اس کے لیے کروڑ ہے نا۔ اللہ کہے جی امیر آدمی سارا کروڑ کا کروڑ دے دے بالکل خالی ہو جائے، اور غریب اپنا 100 کا 100 دے دے بالکل خالی ہو جائے، تب ایمان قبول ہوگا۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم جیسے کمزور ایمان والے کدھر بھاگتے؟ شاید مخلص تو پھر بھی رہتے لیکن ہمارے جیسے کدھر جاتے؟ رب کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی مشقت میں تمہیں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس نے فرمایا یسألکموہا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے مانگ لیتا کہ سارا ہی مال دے دو،
فَيُحْفِكُمْ، پھر تم بڑے پریشان ہو جاتے، پھر چمٹ جاتے، سکڑ جاتے، پھر تنگ ہو جاتے، تبخلوا، پھر بخل کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے دلوں کی کمزوریوں کو باہر نکال دیتا، پتہ چل جاتا اچھا اتنا ایمان ہے، یہی کچھ ایمان تھا تمہارے اندر۔ لیکن اللہ نے پردے رکھے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سارا مال دے دو، اللہ تعالیٰ نے کہا بس میرے ساتھ تعلق ہو، 100 تیرے ہو گئے، ان میں سے 2.5 میرے نام پر زکوٰۃ دے دو۔ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے نا حسام صاحب، کبھی کبھی ناشتہ کرا دیا کرو کسی آدمی کو، بس روزانہ نہیں، بس 40 روپے ہیں تیرے پاس، 39 تو رکھ لے، ایک اللہ کے نام پر دے دے تاکہ پتہ چلے تیرا رب کے ساتھ تعلق ہے، اتنا ایمان تیرا ہو کہ جناب کیا ہے کہ میرے رزق دینے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج پھر آپ سب کو نہیں ہے نا، بڑی مشکل نہ ایک بندہ سا گھیرے ناشتے سے جو آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے احسان صاحب کا 3را پارہ ختم ہوا تفسیر کے ساتھ، یہ مجھے ناشتے کے لیے لے گئے ہوٹل میں، جناب کہ آپ کو ناشتہ کا، ادھر ایک اور بندہ میرے کو کہا مولوی صاحب کے پیسے میں دوں گا، انہیں بھی بڑا کہ نہیں میں دے سا، میں بھی آخا جی انہوں نے دیون دو، نہیں جی مولوی صاحب کے پیسے میں دے سا، میں کہ بزرگو تسی کل کرا دے ہو، اس بندے نے 3 سپارے پڑھا کے لے ناشتے واسطے اتنی مشکل نال تیار کی طرف سارا مال نہیں، ایک کا دن ناشتہ کوئی تھوڑا بہت اللہ کے نام پہ، اللہ فرماتے سارا تو میں نے مانگا ہی نہیں ہے، سمجھ آئی، سارا تو میں نے مانگا ہی نہیں ہے، اگر سارا مانگتا تو تب خلو بخل تم ظاہر کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے روگ ظاہر ہو جاتے، پتہ چل جاتا۔ اب تو کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کتنا سخی اور کتنا بخیل ہے، اور اگر سارا ہی مال دینا پڑتا تو سارے لوگوں کی پول کھل جاتے۔ یہ اللہ نے پردے ڈالے، سب کو سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیکن ہو تم بھی بڑے جو ہے نا کنجوس، میں کہتا ہوں سارا نہ دو، جتنا تھوڑا بہت کرے تو وہ بھی نہیں دیتے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، بعض تو وہ ہیں جو بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو تھوڑا بہت اللہ کا 40واں حصہ وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی نہیں دے۔ بخیل اسی کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ بھی نہ دے، جو زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دے وہ سخیوں میں آ جاتے ہیں، جو صرف زکوٰۃ دے وہ نہ بخیل ہے اور نہ سخی ہے، وہ درمیانہ ہے، سمجھ آئی۔ جو زکوٰۃ دے ساتھ نفلی صدقات کچھ بھی دے دے تو وہ کیا ہے، وہ سخیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت نصیب فرمائے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بعض وہ ہیں جو بخل کرنے لگ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو سنو وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا وہ رب کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنی ہی ذات کا نقصان کرے گا۔ بخیل کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، بخیل ارچے بود عابد بحر و بر، بہشتی نہ باشد ز حکم خبر، فرماتے ہیں بخیل آدمی اگر بڑی عبادت کیوں نہ کرتا رہے، حدیث کی روشنی میں ہے کہ وہ جہنم میں ضرور جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی تو فرض ہے نا۔ بخیل میں نے پہلے عرض کیا فرائض کو روکنے والے کو بخیل کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو کہا یار چائے پلاؤ، اس نے کہا یار چائے نہیں پلاتا تو ہم نے فوراً بخیل کا فتویٰ ٹھوک دیا، نہ، بخیل جو فرائض میں کوتاہی کرے، جو فرض بھی نہ ادا کرے، فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتا، صدقہ فطر ہے واجب وہ نہیں دیتا، قربانی لازم ہے وہ نہیں کرتا، جو فرائض ہیں جو اس میں بھی پیسہ بچانے کے چکر میں ہوتا ہے اس کو شریعت میں بخیل کہا جاتا ہے۔ اللہ بخل سے محفوظ فرمائے۔ اس نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، جو بخل کرے گا بخل اپنی نفس سے کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور آگے اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، لوگو یہ بات یاد رکھو اللہ غنی ہے تم سارے فقیر ہو۔ سبحان اللہ، سب کہو بے شک غنی کون ہے اور فقیر کون ہے؟ ہم سب۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، سب مانگنے والے ہو، سب دامن پھیلانے والے ہو، جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ باتیں فرمایا کرتے تھے۔ شاہ جی نے فرمایا جب سے میرے رب نے کائنات بنائی، اللہ نے اپنے لامحدود خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر لی، اسی مٹھی سے اللہ دے رہے ہیں، امیروں کو بھی دے رہے ہیں، فقیروں کو بھی دے رہے ہیں، اپنوں کو بھی دے رہے ہیں، بیگانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ شاہ جی فرماتے ہیں لوگوں قیامت آ جائے گی، رب کی ایک مٹھی بھی ختم نہیں ہوگی، باقی خزانے تو اللہ کے بے شمار ہے، للہ خزائن السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نام پر دیا کرو، تم فقیر ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے نام پر دو، فقیر تو تم ہو۔ یہ تو اللہ اپنے بندہ کی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ بھئی اس کی مثال بڑی مزیدار ہے۔ بندہ گیا بازار میں، بیٹے کے لیے شاپر بھر کے لیا، اس میں ٹافیاں ہیں، ببل ہیں، بسکٹ ہیں، وہ لے کر آیا، آ کے بچے کو دیا شاپر، بچہ خوش ہو گیا، جناب اتنی چیز مل گئی ہے۔ اب وہ کھا بھی رہا ہے اور خوشی میں بھاگ بھی رہا ہے۔ والد صاحب بیٹھا ہوا ہے گھر میں، پھر بچوں کا آواز ہے بیٹا ایک مجھے بھی دے دو نا، ایک مجھے بھی دے دو نا۔ اب یہ والد صاحب جو بچے سے ٹافی مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے یا بچے کی محبت دیکھنا چاہتا ہے؟ ضرورت ہوتی تو راستے میں ہی کھاتا نا، ضرورت نہیں ہے، خود دی ہے۔ اب بچے سے دوبارہ جو مانگ رہا ہے یہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کی محبت دیکھوں، میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ دیا جو رب نے ہے سارا مال، پھر رب کہتا ہے مجھے بھی دو گے، میرے نام پر بھی دو گے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اوے میرے بندو اپنے رب کو قرض دو گے؟ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک الملک کہہ رہا ہے، خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھ جیسے فقیر کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کو قرض دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم قرض دو میں کئی گنا کر کے واپس دوں گا۔ یہ رب اپنے بندوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگلی بات سنو کان کھول کر، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تم نے اللہ کا حکم نہ مانا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں ہوں گے تو شاید پتہ نہیں نظام دنیا نہیں چلے گا اور دین کا کام میں جو کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں کہوں جناب میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو درس قرآن رک جائے گا۔ رب کہتا ہے کوئی نہیں، نہ تیری ضرورت ہے مولوی، نہ حاجی صاحب تیری ضرورت ہے، نہ قاری صاحب تیری ضرورت ہے، نہ مفتی صاحب تیری ضرورت ہے، نہ فلاں صاحب، کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کی سربلندی کے لیے جھنڈے اٹھانے والے بہت ہیں، تو نہیں کرے گا تو کوئی اور کر لے گا۔ اس لیے مت سمجھ کہ جناب دین میرا محتاج ہے، تو سمجھ میں دین کا محتاج ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ورنہ ہمیں تو کون مزدور نہیں رکھتا تھا، اے اللہ تو نے اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا، یا اللہ سب تیرا بڑا شکر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر گئے تو اللہ تبدیل کر دے گا اور قوم کو، ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثالکم، پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اللہ کے دین کا مخلص ہو کر کام کرنے والی ہوگی۔ ہاں جی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ متکبر ہوتے ہیں نا جی، جن کو ہم متکبر سمجھتے ہیں، بڑی آکڑ ہے جی فلانے بندے دے، بڑی آکڑ ہے جی، بڑا جی گردن میں سریا ہے جی، بڑا اکڑا ہوا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی متکبر ہوں گے، ان سے اللہ اس تکبر سے ہمیں بچائے۔ علماء فرماتے ہیں شیطان عبادت گزاروں کو اور عاجزی کرنے والوں کو بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔
عاجزی اور عبادت گزاروں کو بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جناب سویرے مسجد میں آیا، میں نے 5 نمازیں پڑھی، میں کہوں ماشاء اللہ میں تو کافی عرصے سے 5 پوری پڑھ رہا ہوں، فلانا آدمی اور چھوڑا جی اس کا ذکر ہی نہ کرو، کبھی ایک نماز پہ غیر حاضر، کبھی دوسری پہ غیر حاضر۔ یہ میں نے عبادت کی اور میرے اندر تھوڑا بڑائی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو میں کہوں شکر ہے اللہ نے مجھے 5 وقت بلایا، اور پتہ نہیں وہ میرا بھائی کیسے رہ گیا، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا قابل تھا اس لیے میں نمازی ہوں، نہ نہ نہ، میں قابل نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے کیسے کرم کر دیا، پتہ نہیں اس نے کیسے میرے اوپر کرم کر دیا۔ اور آخری بات عرض کروں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ باتیں لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں ایک رات میں اور میرے والد صاحب پوری رات نفلیں پڑھتے رہے اور تلاوت کرتے رہے۔ صبح میں نے کہا ابو جی ہم نے تو ساری رات عبادت میں گزاری، یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح عشاء پڑھ کے ایسے سوئے پوری رات ہلے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو بڑے نفلیں پڑھی ہیں اور بڑے تلاوتیں کی ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا تو بھی سو جاتا نا، اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد تیرے دل میں غرور آ گیا ہے، جس عبادت کے بعد تیرے دل میں کیا آ گئے، اس عبادت سے بہتر تھا بندہ سو جاتا تھا۔ بہرحال کوئی بھی کام ہے وہ یہ کرنے کے بعد، یہی ابھی ہمارا ہاں مسجد کا کام ہو رہا ہے، اب میں کہوں میں بڑا تیر مار لیا جناب، یا کوئی بندہ کہے جناب میں نے یہ کام کر لیا تو اور کوئی نہیں کرنے والا تھا، اللہ فرماتا ہے یہ مت سوچا کرو، اگر تم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، رب کے دین کے کام کرنے والے بہت ہیں۔ ہمارے اسماعیل بھائی بڑے دلچسپ بات کہہ رہے تھے، جس دن مسجد کا ابتدائی ہم کام کر رہے تھے نا تو کوئی علی پور سے آیا تھا، کوئی ترلائی سے آیا تھا، کہنے لگے واہ بھائی واہ، بڑی زبردست بات کی، مجھے بڑی پسند آئی، واہ بھائی واہ، اللہ اپنے کام کے لیے کہاں کہاں سے بندے بلا لیتے، ہمیں ایک مزدور نہیں ملتا، تو اللہ اپنے کام کے لیے کہاں کہاں سے بلا لیتے ہیں، اور یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے بغیر کام نہیں چلے گا، فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ اور قوم لے کر آئے گا، تمہاری طرح نہیں ہوں گی، تم سے بہتر کام